الحمد للہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب ساتھی مل کے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ یہ جو خیال آیا کہ خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ جو خیال آیا کہ خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں داغ غم سے چھڑا گئے، ہمیں مصیبت سے بچا گئے، ہمیں داغ غم سے چھڑا گئے، ہمیں مصیبت سے بچا گئے، وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش الا گئے۔ اس کا اگلا فقرہ بڑا قابل غور ہے۔ یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چوں چرا نہیں، یہ بھید حلیمہ کھلا نہیں، یہ مقام چوں چرا نہیں۔ ارے خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے، ارے خدا سے پوچھ وہ کون تھے جو تیری بکریاں چرا گئے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا نبی دو عالم شفیع مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز وارثان ممبر و محراب اور نہایت ہی عزت کے لائق صاحب صد قدر برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران ساجد نوری صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، اور ان کے ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا قاری محمد بابر صاحب اور اس جامع مسجد کے انتظامیہ، اس جامع مسجد کے انتظامیہ جو اس مسجد کے انتظام سنبھالتے ہیں، اور جن ساتھیوں نے اس محفل کے انعقاد میں تعاون کیا، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے اس عمل خیر میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر و تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ خطاب سے پہلے قبلہ کاری صاحب نے نعرہ لگایا
اور آپ حضرات کا جذبہ دیکھ کے دل خوش ہوا کہ جس جذبے کے تحت آپ نے نعرے کا جواب دیا کہ پوری مسجد یا رسول اللہ کے نعرے سے گونج اٹھی تھی۔ اب دوبارہ پھر ایک دفعہ جذبہ دکھائیں، پھر میں خطاب شروع کرتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے محبوب قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب آپ فرما دو کہ اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم خوش ہوا کرو، محفل میلاد منایا کرو، جلوس نکالا کرو، گھروں کو سجایا کرو، جھنڈیاں لگایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ خدا فرما رہا ہے قرآن میں کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اور جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے فضل بے شمار ہیں۔ سب جانتے ہیں نا، اللہ کے فضل بے شمار ہیں، اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں، اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کے فضل بے شمار، اللہ کی رحمت بے شمار، اللہ کے فضل لامحدود، اللہ کی رحمتیں لامحدود، اللہ کے فضلوں کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کی رحمتوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کے فضل لامحدود، اللہ کی رحمتیں لامحدود، لیکن قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم خزانہ قدرت میں، خدا کے خزانہ کے اندر سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت آمینہ کا لال ہے۔ خزانہ قدرت میں، قدرت کے خزانہ کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت آمینہ کا لال ہے۔ سب سے بڑی رحمت آمینہ کا لال ہے۔ اور خزانہ قدرت کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ خدا کے خزانے میں، خدا کے خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کے اور میرے لجپال آقا کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کے خزانے میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ آپ کے اور میرے آقا کی ذات ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں منایا کرو، فضل اور رحمت کے ملنے پر تم خوشیاں منایا کرو۔ کس طرح خوشیاں منایا کرو؟ یہ قرآن کے اندر نہیں آیا، عام حکم ہے، یعنی خوشی منانے کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں ان جائز طریقوں کے ذریعے تم خوشیاں منایا کرو۔ میں ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہ سمجھ میں آئے تو پھر میں دوبارہ بیان کر دوں گا۔ قرآن کا علماء کو تو سمجھ آ جائے گی نا، قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے عام حکم، اور قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے خاص۔ قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے عام، ایک ہوتا ہے خاص۔ جو قرآن کا عام حکم ہوتا ہے نا وہ کسی حد میں بند نہیں ہوتا، کسی حد میں بند نہیں ہوتا، وہ عام ہوتا ہے، اور جو خاص ہوتا ہے وہ ایک دائرہ کے اندر ہوتا ہے۔ بات قابل توجہ ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، اب خدا کہہ رہا ہے کہ تم خوشیاں مناؤ،
تم جھنڈے لگاؤ، تم جلوس نکالو، تم خوشی کا اظہار کرو۔ اب قرآن کا یہ حکم ہے عام، قرآن کا یہ حکم ہے عام۔ خدا نے خاص نہیں کیا کہ جھنڈیاں نہ لگاؤ، درود پڑھو، درود نہ پڑھو، میلاد نہ مناؤ، ذکر کرو، خاص نہیں کیا۔ خدا نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خدا کے علم میں یہ بات تھی، ایک وقت آئے گا لوگ میلاد پہ اعتراض کریں گے، لوگ جلوسوں پہ اعتراض کریں گے۔ خدا نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ بیان کر کے اس بات کی حفاظت کر دی۔ کہا میرے نبی کے غلاموں سن لو، نبی کے میلاد میں جتنے بھی جائز طریقوں سے خوشیاں مناؤ گے خدا کو منظور ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی نبی نے کب میلاد منایا، صحابہ نے کب میلاد منایا، کیا نبی کے صحابہ نے بھی میلاد منایا تھا یا نہیں؟ آؤ چلتے ہیں نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں کہ نبی کے صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے یا نہیں۔ یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں نا، یہ میں اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ایک تحفہ لے کے آیا۔ یہ حدیث پاک بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آخر میں سنانی تھی، لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کے اب فوراً ہی سنانے لگا ہوں۔ یہ تحفہ ہے، اور یہ حدیث ایسی ہے جس میں آپ لوگوں کی شان کا ذکر ہے، آپ لوگوں کی شان کا۔ جو محفل میلاد میں بیٹھے ہیں ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، میلاد منانے والوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ حدیث پاک ہے جی، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں جس طرح آج ہم مسجد میں بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک جلسہ کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ما اجلسکم، سبحان اللہ، ما اجلسکم، میرے صحابہ یہ کیسا جلسہ ہے، یہ جلسہ کیسا ہے، کیا باتیں کر رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو۔ میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اور کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم سارے نبیوں کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بات بڑی قابل غور ہے، ہم سارے نبیوں کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اور کیا کر رہے ہو؟ اے آقا آخر میں ہم آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں، آخر میں ہم آپ کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ قسم اٹھا کے بتاؤ، قسم اٹھا کے بتاؤ، کیا تم واقعی میری آمد کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا تم واقعی میری ولادت بیان کر رہے ہو؟ کیا تم واقعی میلاد بیان کر رہے ہو؟ اس بات کو تو آپ سمجھتے ہیں نا، مجھے بتائیں کہ قسم کس بات پہ اٹھائی جاتی ہے؟ قسم، قسم جب بندے سے لی جاتی ہے نا، ایسی بات پہ لی جاتی ہے، یا تو وہ بڑی نازک بات ہوتی ہے یا وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے جس پہ قسم لی جاتی ہے۔ اب نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ قسم اٹھاؤ۔ اب یہاں پہ سرکار کی ذات پہ انگلیاں اٹھانے والے کچھ جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہ نبی کو علم غیب ہوتا تو صحابہ سے قسم کیوں لی؟ لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو صحابہ سے قسم کیوں لی؟ میں ان ندانوں سے کہتا ہوں ارے پاگلوں تمہیں کیا پتا، پیارے نبی نے قسم لا علمی کی وجہ سے نہیں لی بلکہ قسم لے کر نبی پاک میلاد کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے تھے، میلاد کے مقام کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا صحابہ قسم اٹھا کے بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا خدا کی قسم واللہ فداک امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ آج ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کر
آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہوں۔ جب صحابہ نے یہ بات کی نا، اگر یہ بات بڑی قابل غور ہے، پھر انعام کیا ملا ان کو؟ اس ذکر کرنے کا انعام کیا ملا؟ جس طرح آج ہم ذکر کر رہے ہیں، آج ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اس ذکر کا انعام کیا ملتا ہے؟ میرے صحابہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی نے فرمایا، صحابہ سنو، اتانی جبرائیل علیہ السلام، پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے۔ بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اے محبوب، آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر تیرے صحابہ، تیرے یار مسجد نبوی میں بیٹھ کر جو میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اے محبوب گواہ ہو جاؤ، میں خدا ان صحابہ کا ذکر عرش کے فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہوں۔ میں خدا ان صحابہ کا ذکر عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں کی محفل میں کر رہا ہوں۔ تو پتا چلا آج اس جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کے جو ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، یقیناً آپ سب کا ذکر خدا کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ یقیناً آپ خدا کے مقبول بندے ہیں۔ آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو بستروں میں سوئے ہوئے ہیں، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ان رحمتوں سے محروم ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ، اور آپ کا جذبہ کہ آپ نبی کا ذکر سن بھی رہے ہیں اور بڑی تازگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے چوک و چبند ہو کے، چست ہو کے بیٹھے ہیں، اور بڑے ذوق کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ فرمایا جو مسجد میں بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، میں خدا عرش پہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ میلاد، یہ تو تھا صحابہ نے میلاد منایا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ پیارے نبی نے خود اپنا میلاد منایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام ہے۔ کوئی حوالہ مانگے تو بتا دینا۔ خاموش بھائی خاموش، میں بڑی علمی بات بتانے لگا ہوں تو توجہ کا مطلوب ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی حوالہ مانگے تو صحیح مسلم کا نام یاد رہ جائے گا۔ صحیح مسلم یہ قرآن کے بعد دوسری بڑی حدیث کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے قرآن، پھر حدیث صحیح بخاری، پھر حدیث صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کی کتاب ہے، اس کا باب ہے کتاب الصیام۔ اس کے اندر امام مسلم اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ کیا صحابہ نے عرض کیا کہ ان سئلا صومہ یوم الاثنین، ان سئلا صومہ یوم الاثنین۔ فرمایا اے آقا، اے لجپال آقا، ذرا ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ ہر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ سوال کیوں کرتے ہو جی، مجھ سے پوچھو نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ نہیں، میرے نبی جانتے تھے ایک وقت آئے گا میرے غلام میلاد منائیں گے، میرے غلام میلاد منائیں گے، اور کچھ لوگ میلاد سے روکیں گے بھی، کچھ لوگ میلاد سے روکیں گے۔ پیارے نبی نے اس حدیث میں صحابہ کی توجہ اپنے میلاد کی طرف کر دی، اپنے میلاد کی طرف کر دی، اور فرمایا میرے صحابہ، میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ کون سی تین باتیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اے میرے صحابہ، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس دن
میں پیدا ہوا. دوسری بات یہاں تک کہ تو آپ نے علماء سے سنی ہوگی. اگلی بات فیہ انزل علیہ، اسی دن نزول قرآن ہوا. سوموار کے دن ہی نزول قرآن ہوا. فیہ بعثت، اور اسی دن میں نے اعلان نبوت کیا. تین باتیں ذکر کی. اچھا میں یہاں ایک بات بتا دوں، میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو یہ نہ کہہ دے جی علامہ صاحب آئے تھے حدیث سنائی ہے لفظ آگے پیچھے کر دیے ہیں. تو میں یہ بتا دوں یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر 3 دفعہ آئی ہے. 3 دفعہ لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ. کہیں لفظ ہے فیہ ولدت اور کہیں لفظ ہے ولدت فیہ. میں اس لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بات ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہیں تو سچی کریں. فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا ہوا. فیہ انزل علیہ، اسی دن نزول قرآن ہوا. فیہ بعثت، اسی دن میں نے اعلان نبوت کیا. ترتیب دیکھیں، 3 باتوں کا ذکر کیا. نبی پاک نے پہلے اپنی ولادت کا ذکر کیا، پھر نزول قرآن کا ذکر کیا، پھر اعلان نبوت کا ذکر کیا. آخر یہ ترتیب کیوں رکھی؟ اس ترتیب کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ میرا نبی یہ بتانا چاہتا تھا اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، تمہیں ایمان ملا، تمہیں اسلام ملا، تمہیں قرآن ملا تو صدقہ آقا کے میلاد کا ملا. فرمایا لوگوں اگر میں محمد پیدا نہ ہوتا نہ تمہیں قرآن ملتا، نہ تمہیں ایمان ملتا، نہ تمہیں اسلام ملتا اور نہ تمہیں رحمان کی پہچان نصیب ہوتی. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ روز بہار بکری شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو بات سنانے لگا ہوں یقین جانیں یہ میری بڑی دنوں کی محنت ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. تفسیر عرائس البیان، تفسیر عرائس البیان اس کتاب کا نام ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے، بڑی نایاب کتاب ہے، عام جگہوں سے نہیں ملتی. پورے پاکستان کے اندر یہ کتاب 3 یا 4 شہروں میں ملے گی، باقی جگہوں پہ نہیں ملے گی. ایسی نایاب کتاب ہے. اس کتاب کے اندر میں نے ایک بات پڑھی. کیا علامہ روز بہان بکری شیرازی کا تھوڑا سا پہلے میں تعارف کروا دوں کہ وہ کس طرح کے بزرگ تھے. یہ علامہ روز بہان بکری شیرازی جو تھے انہوں نے ظاہراً کسی استاد سے علم نہیں پڑھا، ظاہراً کسی استاد سے علم نہیں پڑھا. فرماتے ہیں جب بھی میرے ذہن میں کوئی سوال آتا نا، کوئی بات سوچتا، لکھنے کا ارادہ کرتا، آنکھیں بند کرتا، مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچ جاتا. آنکھیں بند کرتا، مصطفیٰ کی کچہری میں پہنچ جاتا. سرکار فرماتے جاتے میں لکھتا جاتا. سرکار کی زبان ہلتی جاتی میں لکھتا جاتا. اس علامہ کی کتاب کی بات سنانے لگا ہوں. علامہ روز بہان بکری شیرازی لکھتے ہیں خدا کہتا ہے لما تعلقت ارادت الحق بإیجاد خلقہ وتقدیر رزقہ فابرز الحقیقت المحمدیہ من انوار السمدیہ من حضرت الالہیہ. کہتے ہیں جی لما تعلقت ارادت الحق، خدا جب اکیلا تھا نا، اکیلا تھا، جب خدا نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، خدا نے سوچا میں جو اتنا حسین ہوں، میں جو اتنا جمیل ہوں، میں جو انوار و تجلیات کا مرکز ہوں، میں جو نور علی نور ہوں، میں جو اتنی شان والا ہوں، کوئی تو ہو جو اس حسن کو دیکھے، کوئی تو ہو جو اس حسن کی رعنائیوں کو دیکھے، کوئی تو ہو جو اس حسن کا پرچار دیکھے، کوئی تو ہو جو اس حسن کا مشاہدہ کرے. جب یہ سوچ رہا تھا نا خدا، علامہ اقبال کا قلم بھی حرکت میں آ گیا. ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی خوب بات لکھ دی اور بعین ہی اس
حدیث کی ترجمانی کر دوں. کیا لکھتا ہے علامہ اقبال؟ کہتا ہے کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے. بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے. بتوں کو توڑے بتوں کو توڑے بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے. خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیام اپنے بندوں کو. آخری شعر بڑا قابل غور ہے. خدا نے پھر سے بھیجا ہے پیام اپنے بندوں کو. ارے میں سمجھے مخفی ہوں کوئی تو مجھے تلاش کرے. ارے میں سمجھے مخفی ہوں کوئی تو مجھے تلاش کرے. خدا کہہ رہا ہے کوئی تو ہو جو میرے حسن کو دیکھے. کوئی تو ہو جو اس حسن کا پرچار کرے. کوئی تو ہو جس کی رہنائیوں کو دیکھے. خدا فرماتا ہے جب میں نے یہ ارادہ کیا نا تو پھر میرے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا. اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا. مولا تو نے نور تو پیدا کر دیا پھر اس کو رکھا کہاں؟ اس نور کو پیدا کرنے کے بعد کہاں رکھا؟ علامہ روز بہان بکری فرماتے ہیں خدا فرماتا ہے فَأَبْرَزَ الْحَقِيقَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ من حضرت الہیہ. خدا نے اس نور کو پیدا کر کے اپنی ہی بارگاہ میں رکھا. اپنی ہی بارگاہ میں رکھا. مولا تو نے اس نور کو اپنی بارگاہ میں رکھ کے کیا کیا؟ اس نور کا کیا کیا؟ اپنی بارگاہ کے اندر کیا کیا؟ بڑی قابل توجہ بات ہے. فرمایا جمالی و کمالی و صفاتی المنور بنور ذاتی. فرمایا میں مصطفیٰ کے نور کو اپنی بارگاہ میں رکھ کر مصطفیٰ کے نور پر ایسا جمال عطا کر دیا, ایسا کمال عطا کر دیا, ایسی صفات دے دی کہ المنور بنور ذاتی, مصطفیٰ کو اپنے ذاتی نور سے منور کر دیا, ایسا منور کر دیا. فرمایا لوگوں سن لو, میرا یہ محبوب, میرا یہ حبیب جب مکہ کی گلیوں میں پیدا ہوگا, مکہ کی گلیوں میں آئے گا, سنو اگر میں مجھ خدا کے انوار کو دیکھنا چاہے, مصطفیٰ کے نور کو دیکھ لے, مجھ خدا کا نور نظر آ جائے گا. فرمایا میرے مصطفیٰ کو اینا مظہر نور خدا بنا کر بھیجا ہے. یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کر دی, یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کر دی. آؤ حدیث رسول سناتا ہوں. صحابی رسول, یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو, کبھی نہ سنی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں, مدینے کی گلیوں میں, اور ایک اعلان کر رہے ہیں, ایک اعلان کر رہے ہیں, ایک نعرہ لگا رہے ہیں, ایک ندا کر رہے ہیں. کیا کہ رأیت ربی فی سکک المدینہ. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. رأیت ربی فی سکک المدینہ کہتے ہیں میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا. میں نے مدینے کی گلیوں میں, اچھا یہ میں نے حدیث سنا دی, لیکن جب میں اس حدیث کو ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے رکھوں گا نا, پھر آپ سبحان اللہ بڑی اونچی بات سے کہیں گے, ابھی نہیں, پھر آپ خود کہیں گے. فرمایا جی مدینے کی گلیوں میں میں نے رب کو چلتے ہوئے دیکھا. اگر اس بات کو یہاں اتنی کچھ سنے نا, ہر بندے سے ذہن میں جائے گا یہ تو شرک ہو گیا. خدا مدینے کی گلیوں میں کیسے, بات سوچنے والی ہے, یہ تو شرک ہو گیا. یہ خدا مدینے کی گلیوں میں کیسے؟ جب ابو ہریرہ یہ اعلان کر رہے تھے نا, حضرت عمر فاروق انہوں نے جب یہ بات سنی تو بازو سے پکڑا پیارے نبی کی بارگاہ میں لے آئے. جب نبی پاک کی بارگاہ میں لائے نا, کہا آقا ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے, ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا ہے, یہ پاگلوں جیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اے عمر بتا تو صحیح کہتا کیا ہے, اے عمر بتا تو صحیح یہ کہتا کیا ہے. تو میں یا رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے ہوئے دیکھا.
پیارے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرما کے نا اس بات کو محفوظ کر دیا. فرمایا عمر چھوڑ دو، ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. ابو ہریرہ سچ کہتا ہے. عمر نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا عمر مرانی فقد رأى الحق. اے عمر جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھ لیا. ابھی بھی بات اس طرح کھل کے نہیں آئی. آخر ابو ہریرہ نے دیکھا کیا دیکھا تھا؟ ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا، آخر کون سی ایسی چیز دیکھ لی جو کہہ دیا کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے دیکھا؟ اور میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. سائنس نے تھوڑی سی رہنمائی پیدا کر دی. دن کا وقت ہو، بڑی پیاری مثال دینے لگا ہوں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دن کا وقت ہو 12-1، خاموش بھائی، خاموش خاموش بھائی، بچے آرام نہ بیٹھ جاؤ. دن کا وقت ہو، دن توجہ بھائی توجہ، دن کا وقت ہو، 12-1 کا ٹائم ہو، سورج فل اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو. بتائیں، آپ سے سوال کرنے لگا ہوں میں، تیار ہونا جواب دینے کے لیے؟ ہاں جی، جواب ٹھیک ہونا چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی اس سورج کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا چاہے تو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آنکھیں دھندلا جائیں گی، آنکھیں دھندلا جائیں گی. لیکن پھر بھی کسی کا دل کرے سورج کو دیکھنے کے، پھر وہ کیا کرے؟ سائنس کہتی ہے جی ایسے کریں، اس سورج کو دیکھنا ہو نا، ایک شیشہ لیں، ایک آئینہ لیں، شیشہ. اس شیشے کو سورج کے سامنے کریں، اس شیشے کو سورج کے سامنے کریں. جب آپ اس شیشے کو سورج کے سامنے کریں گے نا تو بتاؤ اس شیشے کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ پورے کا پورا سورج اس شیشے کے اندر آئے گا. اب میں فائنل سوال، لاسٹ کوسچن جس میں آپ نے پاس ہونا ہے وہ کرنے لگا ہوں. شیشے کے اندر کیا نظر آئے گا؟ سورج. مسئلہ واضح ہو گیا. بتائیں کیا وہ شیشہ سورج بن گیا ہے؟ کیا وہ شیشہ سورج بن گیا ہے؟ شیشہ سورج نہیں بنا، شیشے میں سورج کے انوار آ گئے ہیں. ابو ہریرہ نے مدینہ کی گلیوں میں خدا کو نہیں دیکھا تھا بلکہ دیکھا مصطفیٰ کو تھا. اعلان کر دیا اے لوگوں، میں نے مصطفیٰ کی پیشانی میں خدا کے انوار کو دیکھ لیا ہے. فرمایا میں نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کو، بلکہ مدینے کی گلیوں میں چل تو مصطفیٰ رہے تھے، چل تو مصطفیٰ رہے تھے. مصطفیٰ کی پیشانی میں خدا کے انوار کو دیکھا ہے. جس طرح وہ شیشہ سورج نہیں بن سکتا اسی طرح مصطفیٰ خدا نہیں بن سکتے، لیکن آئینہ مظہر نور خدا بن سکتے ہیں. آئینہ مظہر نور خدا بن سکتے ہیں. اور پھر یہی سورج، یہی مصطفیٰ کا نور، یہی نور جب مکہ کی وادیوں میں آیا، یہی نور کا سورج جب مکہ میں طلوع ہوا، 12 ربیع الاول کا دن آیا، وہ سہانی صبح آئی، یہی نور طلوع ہوا. اس کی روشنی آئی، ایسی روشنی کہ جس نے عرب کے اندھیرے مٹا دیے، فاصلے مٹ گئے، اندھیرے چھٹ گئے، روشنیاں آ گئی.
اندھیرے ختم ہو گئے، ظلمتیں مٹ گئی، نور ہی نور ہو گیا، مکہ کی گلیوں میں نور کا اجالا ہو گیا، ایسا نور آیا کہ فرمایا لوگوں اب مکہ میں گمراہی نہیں رہے گی، مکہ میں ہدایت آ گئی۔ کیوں کہ میں نے ایسے محبوب کو بھیجا ہے جو سرچشمہ ہدایت ہے، جو سرچشمہ ہدایت ہے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی، قالوا اخبرنا عن نفسک، قالوا اخبرنا، میں دراصل تھوڑی سی علمی گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ واقع دور مائیے کو سنتے رہتے ہیں نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر میں جائیں تو کچھ اچھی باتیں لے کے جائیں، علمی باتیں لے کے جائیں۔ اگر کچھ واقعات سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کو علمی باتیں سناؤں اور علمی باتیں گھر میں لے کے جائیں آپ۔ قالوا اخبرنا عن نفسک، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہمیں اپنی ذات کے متعلق کچھ بتائیں، اے اللہ کے نبی ہمیں اپنی ذات کے متعلق کچھ بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سأنبئکم، ان قریب میں تمہیں اپنی ذات کے متعلق کچھ بتاتا ہوں۔ ان قریب صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں جو ابراہیم نے کعبہ بنانے کے بعد کی تھی۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا انا بشارۃ عیسیٰ، انا بشارۃ عیسیٰ، میں وہ ہوں جس کی آمد کی خبریں عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے، جس کی آمد کی خبریں عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، جہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پھر حدیث کو آگے لے کے جاؤں گا۔ انجیل برنباس، انجیل کا نام سنا ہے؟ اچھا مجھے میں تھوڑا سا امتحان بھی لے لوں نا، تاکہ آپ کسی کو تو میری یاد آئے نا بعد میں، کوئی کھڑا ہو کے بتا دے، کوئی کھڑا ہو کے بتا دے کہ جو 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، کوئی ایک بتا دے۔ 4 آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں، ہاں جی میں اس کو 50 روپے انعام بھی دوں گا۔ قرآن جی آپ تشریف لے آئیں، پھر آ جائیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ انجیل کتاب جو گزری ہے نا، انجیل برنباس جو میں بات کرنے لگا ہوں، اب اس وقت وہ آسمانی کتاب انجیل کئی صورتوں میں آ گئی ہے، کئی صورتوں میں۔ ایک ہے انجیل برنباس، ایک ہے انجیل یوحنا، یعنی مختلف ممالک میں مختلف طرح سے چھپ چکی ہے۔ انجیل برنباس کی بات سنانے لگا ہوں میں، توجہ، عیسائیوں کی کتاب سے انجیل برنباس میں یہ بات موجود ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ انجیل برنباس میں عیسیٰ علیہ السلام جہاں نبی پاک کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، وہاں اپنی قوم سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں میری قوم آخری نبی آ جائے نا، اس نبی پر ایمان لے آنا، اس نبی کا ادب کرنا۔ قوم نے سوال کیا، بڑی قابل غور بات کر رہا ہوں، قوم نے سوال کیا اے پیارے نبی عیسیٰ، اگر آپ کے دور میں وہ نبی آ جائے تو آپ اس نبی کا کتنا ادب کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نے سوال کر دیا اے عیسیٰ، اگر تیرے دور میں وہ نبی آ جائے تو پھر اس نبی کا کتنا ادب کرو گے؟ جو جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا سنیں گے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ کہا میری قوم، اگر میں نے اس نبی کا دور پا لیا تو پھر کیا ہے، میں اپنے آپ کو اس نبی کے پاؤں نہیں، اس نبی کے پاؤں میں آنے والی جوتی، اس نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی، فرمایا میں فخر کروں گا اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ میں اس نبی کے پاؤں کی جوتی کے تسمے باندھوں۔
میں اس نبی کے پاؤں کی جوتی کے تسمے باندھوں، اگر مجھے یہ موقع مل گیا میں سمجھ لوں گا کہ میں نے نبی کا عدل کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ دل کے اندر جذبہ رکھتے ہیں تو پیارے دوستو، ہم تو آقا کے امتی ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہمارا زیادہ حق بنتا ہے۔ حدیث کا اگلا الفاظ کہا، میں وہ ہوں جس کی آمد کی خبریں عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ فرمایا انبن الذبیحتین، انبن الذبیحتین، کہا میں دو ذبیحوں کی اولاد ہوں، دو ذبیحوں کی، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اپنے باپ عبداللہ، کہا میں ان کی اولاد ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، آخر میں پیارے نبی نے اپنی ولادت کا ذکر کر دیا، آخر میں پیارے نبی نے اپنی ولادت کا ذکر کر دیا اور کہا صحابہ سنو، صحابہ سنو، توجہ بھی توجہ، کہا صحابہ سنو، جب میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں آیا، جب میں اپنی ماں آمینہ کے پیٹ میں آیا، حین حملت لی، میری ماں کو جب مجھے اٹھانے کا شرف ملا، میری ماں کو جب مجھے اٹھانے کا شرف ملا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو میری ماں آمنہ پتہ ہے کیا دیکھتی ہے؟ حین حملت لی، میری ماں آمنہ کے جسم سے نور کی ایسی شعاع نکلی کہ فخرج منہا شعاع نور من اسماء دنیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا، میرے جسم سے نور کی ایسی شعاع نکلی جو آسمان تک چلی گئی۔ فرماتی ہیں میرے جسم سے، ابھی نبی پاک پیدا نہیں ہوئے، صرف اپنی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، فرماتی ہیں میرے جسم سے نور کی شعاع نکلی جو آسمان تک چلی گئی۔ اب میں آپ کو آخری حدیث سنانے لگا ہوں، 40 منٹ ہو گئے تقریباً، 10-15 منٹ کی یہ حدیث ہے، آخری حدیث سنانے لگا ہوں جی، انشاءاللہ جی دعائی کرنے لگے ہیں۔ آخری حدیث، جب پیارے نبی پیدا ہو گئے، جب پیارے نبی پیدا ہو گئے، چند دن ہوئے، سرکار کے حسن کے چرچے مکہ میں پھیل گئے، مکہ میں حسن کے چرچے۔ یہ بات جو سنانے لگا ہوں یہ سیرت حلبیہ میں موجود ہے، کتاب کا حوالہ بھی بتا دوں، سیرت حلبیہ میں سرکار جب پیدا ہوئے چند دن گزرے، حسن کے چرچے عام ہو گئے، مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے کافروں کے بڑے بڑے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے بابا عبد المطلب، سنا ہے تیرے ہاں کوئی پوتا پیدا ہوا ہے، اس کے حسن کے چرچے بڑے سنے ہیں، سنا ہے بڑا حسین و جمیل ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھا وہ پوتا کیسا ہے، ذرا اس کا حسن ہمیں بھی تو دکھا، یہ ہماری پارٹی کر، کو دعوت کر ہماری۔ حضرت عبد المطلب ان کو سیر حرم میں کھڑا کرتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، حضرت آمینہ سے فرماتے ہیں آمینہ میرے لال محمد کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ دو، ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ دو۔ حضرت آمینہ ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت عبد المطلب کے دونوں بازوں پہ رکھ دیتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب سرکار کو اٹھا کے سین حرم میں آ جاتے ہیں، کعبہ اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، مکہ کے سارے سردار ارد گرد ہجوم کی شکل بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں بابا عبد المطلب جلدی سے اس بچے کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا، جلدی سے اس بچے کے چہرے سے کپڑے کو ہٹا۔ ہوتا کیا ہے، جو ہی حضرت عبد المطلب پیارے نبی کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں، کپڑے کا ہٹنا تھا، فخرج من اشعاع النور، سرکار کے چہرے سے نور کی شعاع نکلتی ہے جو مکہ کے گلیوں بازاروں کو روشن کر دیتی ہے، جو مکہ کے گلیوں بازاروں کو روشن کر دیتی ہے۔ اور جب
سرکار کے چہرے سے کپڑے کو ہٹانا تھا نا، ایک شاعر نے اس منظر کو جب دیکھا تو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، جب مکہ کے سرداروں نے دیدار کر لیا، پوچھا اے بابا جی بچہ بڑا خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، بڑا پیارا ہے، سمیتہ، بابا جی یہ تو بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا سمیتہ محمد، میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ مکہ کے سردار حیران ہو گئے۔ مکہ کے سردار کہتے ہیں بابا عبد المطلب، آج تک پوری عرب دنیا کے اندر کسی کا نام محمد نہیں سنا، کسی کا نام محمد نہیں سنا، ذرا ہمیں یہ تو بتا کہ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے، محمد کا معنی کیا ہے، محمد کا معنی کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا مکہ کے کافروں، اے مکہ کے سرداروں، محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی بار بار تعریف دیوانے مسجد میں بیٹھ کے کریں، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب جواب میں مکہ کے کافروں نے ایک جملہ بولا، بڑا دکھ بھرا جملہ، بڑا دکھ بھرا جملہ، اگر کوئی مومن اس جملے کو سن لے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا، بڑا دکھ بھرا جملہ بولا انہوں نے، کہا بابا عبد المطلب یہ نام تو پیارا ہے، بچہ بھی پیارا ہے، لیکن یہ نام اس بچے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، کہا یہ نام اس بچے کے قابل نہیں۔ کہا جی وہ کیسے؟ مکہ کے وہ لعنتی کافر کہتے ہیں، کہا یہ تو یتیم پیدا ہوا ہے، اس کے سر پہ تو باپ کا سایہ نہیں، اس کی تعریف کون کرے گا، اس کی شان کون بیان کرے گا، اس کی عظمت کون بیان کرے گا، اس کی عظمت کی کون گن گائے گا؟ یہ یتیم بچہ ہے، اس کا نام محمد نہ رکھو، کوئی اور نام رکھو۔ اللہ اکبر۔ جواب میں حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ بولا جو ہیروں میں تولنے کے برابر ہے۔ بابا عبد المطلب نے کہا اے مکہ کے کافروں، اے مکہ کے سرداروں، اے مکہ والوں، تم یہ کہتے ہو اس محمد کی تعریف کون کرے گا، اس محمد کی شان کون بیان کرے گا؟ اے مکہ کے سرداروں سنو، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے، میرا وجدان یہ گواہی دیتا ہے کہ شام دین کوٹ واگرہ میں بیٹھ کر، یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر خدا کی مخلوق، خدا کی مخلوق، خدا کے بندے اس دنیا میں میری مخلوق کرے گی، آسمان کے خدا خود تعریف کرے گا۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ محمد کی تعریف کون کرے گا؟ سنو، زمین پہ محمد کی تعریف مخلوق کرے گی، آسمان پہ خدا کرے گا۔ اور آج بابا عبد المطلب کی ہوئی بات ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں کہ جو ہی ربیع النور شریف آتا ہے، سرکار کے میلاد کے چرچے ہوتے ہیں، سرکار کا ذکر ہوتا ہے، مصطفیٰ کی تعریف کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آخر میں آپ حضرات سے میں یہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے میلاد کی محفل منائی، بڑے جذبے، بڑے شوق کے ساتھ بیٹھے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے اس محفل میں تعاون کیا، مال کے ذریعے تعاون کیا، اس کے انتظام میں تعاون کیا، یا جو میرے بھائی اس محفل کو سننے کے لیے آئے، خدا ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اگر دعا کے بعد لنگر اتنے بیٹھے بیٹھے لنگر لنگر لائٹ بند کرو لنگر لے آ گیا قاری بابر صاحب سارے بھائی اپنی اپنی جگہ سے بیٹھے رہو، کوئی بندہ اپنی جگہ تو اٹھے نہ سارے ساتھی دی محبت نہ درود و سلام پڑھو، انشاءاللہ لنگر تک کھاندے ہی رہنا ہے، لیکن حضور کے اس بابرکت مبارک دن سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیوں چھوڑ دو سب معاصی گناہ پھر تھام لو مل کر دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام اور جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام وہ رضا جس نے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پرنو رے تربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ ہم یہاں پر پڑھے آقا مدینے سنے ہم یہاں پر پڑھے آقا مدینے سونے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
کی ہے ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہے ادا سنت مصطفیٰ، سے پیرے طریقت پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام، السلام سبز گنبد والے السلام غیب جانن والے دست بستہ آقا ہے کھڑے تیرے حاضر غلام، اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین، تیرے محبوب علیہ السلام کی ذکر کی محفل سجائی، مولا کریم تلاوت قرآن پاک بھی کی گئی، نعت خوانے بھی ہوئے، بیانات بھی ہوئے۔ الہ العالمین، یہ سارا جو ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، ہماری مغفرت فرما دے، الہ العالمین ہماری بخشش فرما دے، مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں میلاد شریف کی خوشیاں مزید منانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے۔ مولا کریم حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرما دے۔ مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، اہل بیت کی محبت عطا فرما دے۔ مولا کریم تعلیمات قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم ہماری تمام مشکلات آسان فرما دے۔ مولا کریم ہمارے ہر معاملے میں بہتری پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، میاں حاجی دوست محمد صاحب انہیں شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین، میاں خورشید احمد صاحب انہیں شفا عطا فرما دے۔ عبدالرافع محمد انس سے ایک دو ساتھی اور نے بھی کہا، الہ العالمین سب کو شفا عطا فرما دے۔ مولا کریم سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ مولا کریم سب کے ہر معاملے میں بہتری پیدا فرما دے۔ مولا کریم نابینوں کو بینائی عطا فرما دے۔ الہ العالمین، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے۔ الہ العالمین، میلاد شریف کے صدقے میاں خدا یار میاں خورشید احمد صاحب انہیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ الہ العالمین، محبوب علیہ السلام کی آمد کے صدقے اختر بھائی، رزاق بھائی انہیں بیٹا عطا فرما دے۔ الہ العالمین، جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم، جن دوستوں کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور سعادت مند بنا دے۔ الہ العالمین، ہماری قوم کو دین کا مبلغ بنا دے۔ مولا کریم، ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم، اسلام کا بول بالا فرما۔
مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، مولا کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمیں ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرما، مولا کریم ہمیں ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، مولا کریم ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، الہ العالمین جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی بیماری سے نجات عطا فرما دے، الہ العالمین جن دوستوں کے پاس بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں ہیں بیٹیوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹوں کے خواہش مند ہیں انہیں بیٹے عطا فرما دے، الہ العالمین جتنے بھی دوست تیرے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں آئے سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین ہماری یہ حاضری قیامت کے دن ذریعہ نجات بنانا، مولا کریم یہ حاضری قیامت کے دن ہماری بخشش کا سبب بنانا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں آسان فرما شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہدائے کربلا کے واسطے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔